والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما دلت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر صرف چپکا ہوا ہے جسے وہ گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ دیدار بچتے ہیں، بہت کم لوگ ریلیجس ہوتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی روح کے متعلق اور کس طرح روح کو زندہ اور اس کی ترقی مسلسل ہوتی رہنا چاہیے، اس کو کس طرح زندہ رکھیں، کیونکہ روز جمعہ ہے اور امام عصر علیہ السلام سے متعلق ہے، اس لیے چند منٹ امام عصر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اور پھر اس کے بعد اصل موضوع پر پھر آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، تم صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتے رہو، ایک دوسرے کو ایڈوائز کرتے رہو صبر کے بارے میں. واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب اور کامراں ہو جاؤ، تم سکسیسفل ہو جاؤ۔ یعنی سکسیس کے لیے جو اللہ نے اس آیت میں جو کرائٹیریا رکھا ہے، جو شرائط رکھے ہیں، وہ 4 شرائط رکھے ہیں۔ پہلی شرط ہے صبر کرو، دوسری شرط ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، تیسری شرط ہے کہ رابطہ رکھو، اور چوتھی شرط ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جو پہلی شرط ہے اس کے بارے میں تفسیر میں ملتا ہے اصبروا، یعنی اصبروا علی الفرائض۔ فرائض جو بھی اللہ نے تم پر واجب کیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پر تم جو واجب کیا اس پر عمل کرو، اور جو حرام کیا اس سے پرہیز کرو۔ یہ اللہ نے واجب کیا ہے کہ بھئی یہ واجب ہے، اس پہ عمل کرو، اس پہ صبر کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہارے لیے مشکل ہو اسے انجام دینا۔ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد واجب کیا گیا ہے، اگرچہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو لیکن بہرحال تم پر واجب ہے۔ البتہ اس میں جہاد نفس پہلے ہے اور پھر جہاد بالسیف بعد میں ہے۔ پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں، اس کے بعد تلوار کا جہاد، وہ بعد میں جب امام زمان اسلام انشاءاللہ تشریف لائیں گے تب۔ تو اصبروا، صبر کرو واجبات پر، محرمات سے دور رہنے میں۔ وصابروا، امام فرماتے صابروا علی المصائب، مصیبت جب پڑے تو ایک دوسرے کو تلقین کرو صبر کی، چاہے جیسی مصیبت ہو، جان کی مصیبت ہو، مال کی مصیبت ہو، نفس کی مصیبت ہو، کسی بھی چیز کی مصیبت ہو، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو صبر کی، کہ صبر کرو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے رابطو، یعنی رابطہ رکھو۔ امام فرماتے ہیں رابطو، رابطہ رکھو یعنی اپنے امام وقت سے رابطہ رکھو، اپنے امام زمانہ سے رابطہ رکھو۔ اور یہ حکم صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حکم ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے، اور جہاں جہاں بھی وہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ریجن میں، جس ایریا میں جہاں بھی رہیں، ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ وہ امام زمان سے، اپنے امام زمانہ سے رابطہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر چوتھے امام کا دور تھا تو چوتھے امام کے دور میں چوتھے امام صرف مدینہ میں تھے۔ اب مدینہ میں تھے اور ظاہر سی بات ہے چاروں طرف جاسوس پھیلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ خود جو ان کے گھر میں جو خادم تھے ان کے بارے میں بھی یقین نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ جاسوس ہے یا واقعاً خادم ہے۔ حالات ایسے تھے کیونکہ حکومت کو ڈر تھا، کربلا کے واقعے کے بعد حالات بدل گئے تھے، تو حکومت نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے خود مدینہ والوں کے لیے چوتھے امام سے ملنا مشکل تھا، جائے کہ مثلا عراق والا یا ہندوستان والا امام سے رابطہ رکھتا۔ تو یہاں جس رابطے کی بات ہو رہی ہے وہ روحانی رابطہ، اسپرچل رابطہ ہونا چاہیے اپنے امام وقت سے۔ اصل اسپرچولیٹی وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے امام زمانہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے۔ بالخصوص 12ویں امام کے متعلق جو الفاظ زیارات میں آئے ہیں، جو چھٹے امام نے جس طرح 12ویں امام کو یاد کیا ہے اور جن القاب سے یاد کیا ہے، اگر ان القاب پر آپ توجہ دیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ امام زمان السلام کی کیا مصیبت ہے۔ یعنی تمام مصائب جو امام زمان السلام جو فیس کر رہے ہیں، کربلا کی مصیبت ہے، دیگر ائمہ کی مصیبت ہے، اس کے علاوہ خود 12ویں امام کی اپنی ایک مصیبت ہے، اور ان کی مصیبت یہ کہ چھٹے امام کے الفاظ میں کہ خود اپنوں نے بھلا دیا، خود اپنوں نے بھلا دیا، بلکہ اس سے سخت لفظ اگر استعمال کریں جو امام نے استعمال کیا، دیکھ سکتے ہیں امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے لفظ ترید استعمال کیا ہے۔ لفظ ترید اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی پناہ لینے آتا ہے اور اس کو پناہ نہ دی جائے، یعنی وہ دروازے پر دستک دے اور ہم اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیں، اسے کہتے ہیں عربی میں ترید۔ چھٹے امام نے 12ویں امام کو اس نام سے یاد کیا ہے، یہ 12ویں امام کی مظلومی ہے۔ اس لیے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں
اپنے کو یاد کرتے رہیں، صبح و شام امام کو یاد کرتے رہیں. مثلا روزانہ صبح نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھیں. کم سے کم 40 دن تک یہ سلسلہ باقی رہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی 40 دن تک دعا عہد لگاتار پڑھے، اگر لگاتار پڑھتا رہے گا 40 دن تک، تو اگر وہ ظہور سے پہلے مر گیا تو امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس کو قبر میں سے زندہ کریں گے اور اس کو اپنے ساتھیوں میں شمار کریں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، کتابیں بھی چھپی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمان السلام کے متعلق جو دعائیں ہیں. تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے امام سے منسلک رہنے کا، اٹیچ رہنے کا، اور امام کی خدمت کرنے کا، لوگوں کو امام کی طرف دعوت دینے کا، جتنی جس کی کیپیسٹی ہے. مثلا ہر آدمی تو سید ابن طاؤس نہیں بن سکتا، ہر آدمی تو علامہ مجلسی نہیں بن سکتا. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے لوگوں کو امام کی طرف دعوت دے، امام کو انٹروڈیوس کرائے کہ یہ امام زمانہ السلام ہے، اپنے امام کو پہچانو. بالخصوص آج کے دور میں جب بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے اس موضوع پر، جو غیر تو کر رہے ہیں، جو اغیار تو کر رہے ہیں، اپنوں سے کچھ ایسی باتیں سنائی دیتی ہیں کہ جب وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے دل کو اذیت پہنچاتی ہیں تو خود جو امام معصوم ہے اس کے دل کو کتنی اذیت پہنچے گی. مثلا اگر کوئی کہے کہ ابھی تو امام زمانہ غیبت میں ہیں، اب جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم کو کرنا ہے کام، ابھی تو امام وہ سورج چھپا ہوا ہے بادلوں کے پیچھے ہے اور ہم کو تو ابھی کرنا ہے، ہم آج امر ہمارے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ جملات یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جملات کفر کے جملات ہیں یقیناً. یعنی اگر امام غیبت میں ہیں لیکن غیبت ہماری طرف سے ہے، خود امام کی طرف سے نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امام کو بھول جائیں اور سوچیں کہ امر ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور اپنے آپ کو صاحب امر سمجھنے لگے. یقین جانیے اس بات کو، صاحب امر ولی امر صرف امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں آج کے زمانے میں. اور جو قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی اولی الامر یعنی دوز ہو possess authority، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو ولی امر ہے، جو صاحبان امر ہے. یہ صاحبان امر، یہ صاحبان امر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یاد رکھیے گا. یہ صاحبان امر سوائے علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 جانشینوں کے اور کوئی نہیں ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے نام کے آگے ولی امر لکھتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. فہو کذاب مفتر، وہ جھوٹا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، افترا پردازی سے کام لے رہا ہے، چاہے وہ جو ہو. ولی امر صرف 12 ہیں، 12 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. خاص القاب ائمہ کے لیے جو قرآن میں دیا گیا لقب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59. اگر تفسیر میں آپ کو اس کے علاوہ، تفسیر اہل بیت میں اس کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے تو آپ بتائیے. تو ہاں بھائی ٹھیک ہے. ہاں دوسروں کی تفسیر میں تو بہت کچھ ملتا ہے اور اس پر انشاءاللہ وہ ایک الگ مستقل گفتگو ہے. اگر کبھی اللہ نے توفیق دی تو امامت کے موضوع پر جو گفتگو ہوگی تو اس میں پھر مفصل گفتگو ہوگی کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا اور اس کا اصل میننگ کیا ہے اور ان کے انٹرپریٹیشن سے کیا کیا چیزیں سامنے پرابلمز آتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کریں. لیکن اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے تو وہ اسی بات کو مانے گا کہ ولی امر اولی الامر صرف 12 ہیں اور یہ 12 کے علاوہ اور کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو رابطہ اپنے امام سے رکھیے اور
بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ اجتماعی رابطہ ہوتی ہے، یعنی جو کلیکٹیو سب مل جل کے، مثلا اگر دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں تو مل کر پڑھیں. اگر دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں مثلا، کبھی کبھی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ مشکل ہے کہ فرائیڈے ہمارے یہاں ورکنگ ڈے ہوتا ہے، اس لیے شام کے وقت یعنی عصر کے وقت بہترین چیز ہوتی ہے دعائے سماعت. دعائے سماعت جو ہوتی ہے، دعائے سماعت بہترین دعا ہے. سماعت جو ہے وہ پلورل ہے نام کا، اسم کا پلورل سماعت عربی میں، نیمز آف اللہ، یعنی اس میں اللہ کے نام ابتدا میں اصل میں نام کی دعا نہیں ہے، دعا کا نام دعائے سماعت ہے، لیکن دعا جوشن کبیر کی طرح اس میں نام نہیں ہے. اس میں اللہ کے صرف ایک خاص نام کا ذکر ہے کہ جس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. ایک نام سے دعا شروع ہوتی اسی طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، پروردگارہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، وہ نام جو عظیم ہے، اعظم ہے، اجل ہے، اکرم ہے. وہ ایک نام، اور یہ نام کون سا؟ یہ پیغمبر اکرم کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اس نام کی تاثیر پھر دعا پڑھتے جائیے. الذی اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. اگر یہ دعا پڑھ کے کوئی دعا کرے اللہ سے یہ نام لے کر، یہاں پیغمبر کا نام نہیں دیا ہے دعا میں، خالی اس خاص نام کا ذکر ہے. اگر کوئی دعا کرے اس نام کو لے کر اور صرف اللہ سے دعا کرے کہ وہ آسمانوں کو کھول دے تو آسمان رحمت کے کھل جائیں گے. یہ دعا کی تاثیر، یہ ایک جملہ. اس طرح آپ دعا پڑھتے چلے جائیے، دیکھیے کیا عجیب و غریب دعا ہے، لیکن بہترین یہ ہو کہ جب یہ دعا مل کے ساتھ میں ہو. اور اگر یہ موقع کب مل سکتا ہے؟ بیکاز فرائیڈے عام طور سے ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو یہ مثال کے طور پر اگر کبھی فرائیڈے ہالیڈے پڑ گئی یا کوئی ایسا موقع پڑ گیا تو سب مل کے پڑھیں اجتماعی طور پر، یعنی کلیکٹیولی مل کے. اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. جب لوگ مل کے دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ ان کی دعا کو رد کروں. اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ ان کی دعا کو رد کروں. تو بڑا اثر ہوتا ہے یہ دعا سماعت. تو صبح کو روزانہ صبح دعا ہے، جمعہ کی صبح کو دعا ندبہ، عصر جمعہ دعا سماعت، یہ سب دعائیں امام سے متعلق ہے. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. ابو ذراب اصفہانی کی دعا ہے، ابو ذراب 2 منٹ بھی نہیں لگے گا. آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس دعا کو ضرور پڑھے گا. اب آج کل المیہ یہ ٹریجڈی ہے کہ اکثر لوگ نام ہی نہیں سنے. یہ ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کی، المیہ یہ. لیکن یہ ابو ذراب اصفہانی چھوٹی سی دعا ہے، بالکل چھوٹی سی، اور اس کو اگر پڑھ لیں جمعے کے دن، لکھا ہے اس میں کہ کوئی مومن ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس دعا کو پڑھے گا. آپ دیکھیے، یعنی اور تفصیلات ہیں اس میں، لیکن مختصراً خالی ایک بریفلی اس کو کانسیپٹ کنوے کر رہے ہیں. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے اٹیچ رہیے اور ان کے در پر حاضری دیجیے، اور جو مانگنا ہو دین اور دنیا کے مسائل سب اپنے امام وقت سے مانگے، اور کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جانا ہے. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی بولے ہاں آؤ یہ مسئلہ ہے، چلو ہاں بغیر دیکھے بتا دیا، ارے بابا کیا عجیب ہے، فلاں کیا عجیب ہے، بغیر دیکھے بتا دیا کون تمہارے اوپر کیا جادو کر رہا ہے. اب ان کے مرید ہو گئے، اب انہوں نے کہا بھائی اتنا زعفران لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، اور اس کو لگاؤ، ملو، اتنی مرغی کاٹو، یہ کرو، فلاں کرو، دھماکہ کرو. تو یہ سب ٹھیک ہے، اپنی اپنی دکان کا مسئلہ ہے، تو ہم یعنی اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ پیر مانتے ہیں، اگر کسی کو بھی پیر مانتے ہیں تو بس اتنا سن لیجئے کہ پیروں کے پیر امام زمانہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ ایک مختصر ڈسکشن تھا، اور انشاءاللہ اگر کیونکہ موضوع کو کمپلیٹ کرنا جو ڈسکشن چل رہا ہے
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصل روحانیت، اصل اسپرچویلٹی جو ہم لوگوں کا موضوع ہے گفتگو کا، وہ بغیر امام زمان علیہ السلام کے اٹیچمنٹ کے کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. آدمی روحانی ہو ہی نہیں سکتا، انسان روحانیت میں ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام زمان علیہ السلام سے منسلک نہ ہو، جب تک کہ ان سے اٹیچ نہ ہو، جب تک کہ ان کے فراق میں گریہ نہ کرے، جب تک کہ آنسو نہ بہائے، جب تک کہ یہ نہ کہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، گرا ہے میرے لیے بات مولا کہ میں سب کو دیکھ سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی زیارت سے محروم ہوں. تو معرفت حاصل کریں امام کی، امام سے قریب ہو، امام سے رابطہ قائم کریں، اور یہ اصل روحانیت ہے. اس کے علاوہ روحانیت کچھ اور ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اگر یہ در پہ در آپ نے حاضری دے دی تو سب کچھ مل گیا. بس ایک دو مثال آپ کو دے دیں جلدی سے اور پھر انشاءاللہ مین ٹاپک پہ واپس چلیں. بس ایک دو مثالیں دیکھیے. ائمہ علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. سید حاشم بحرانی رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے باقاعدہ کئی والیومز کے اندر کتاب لکھی ہے مدینۃ المعاجز. مدینہ یعنی آپ جانتے ہیں شہر کو کہتے ہیں، معاجز معجزہ کا پلورل ہے، یعنی میریکلز کا سٹی. اپنی کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے میریکلز کا سٹی، اور سٹی آف میریکلز، اور کئی والیومز کے اندر ہے. ابھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، پورا نہیں ہوا ہے لیکن ہو رہا ہے، مدینۃ المعاجز کے نام سے. بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں کئی معجزات ہیں ائمہ کے بیان کیے گئے ہیں، کئی معجزات. اور خیر مجھے صرف یعنی وہ معجزات نہیں پڑھنے ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ جو امام کے در پہ حاضری دیتا ہے امام اس کے تمام مسائل حل کرتے ہیں، اور یہی اصل چیز ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے. آپ نے سنا ہوگا جناب عمار یاسر. جناب عمار یاسر کتنے قریبی صحابی تھے، اور ان کے والدین اسلام کے پہلے شہید تھے. اس سے بڑا درجہ اور مل سکتا ہے؟ ایک دن آئے امام کے پاس، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. مولا نے دیکھا پریشان ہے شکل سے. مولا نے کہا عمار پریشان معلوم ہوتے ہو. دیکھیے امام جب کسی کو دیکھتا ہے پریشان تو خود ہی سوال کرتا ہے پریشان ہو. امام خود اپنی طرف سے امام عمار پریشان ہو. کہا مولا قرض بہت ہو گیا، کیا کریں؟ قرض ہو گیا، ہاں لوگ طلب کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لاؤ پیسہ واپس کرو، اور پیسہ ہے نہیں چکانے کے لیے، کیا کریں؟ امام نے ایک پتھر پھینکا عمار کی طرف، لے لو اس سے چکا دو. اب دیکھیے امام نے پتھر پھینکا، کہا اس سے چکا دینا. عمار نے پتھر کہا مولا اس سے قرض کیسے چکے گا؟ دیکھیے سبمیشن کا لیول وہ ہوتا جو سلمان کا تھا کہ اگر مولا نے دے دیا پتھر یعنی پتھر اب اس سے چک جائے گا. لیکن سلمان نے کہا کہ عمار نے کہا مولا یہ تو پتھر ہے. کہا کہ تم اس پتھر پر میرا نام لو، یہ سونا بن جائے گا. عمار نے علی کا نام لیا، پتھر سونا بن گیا، پتھر سونا بن گیا. اب مولا نے کہا کہ عمار اب اس میں اتنا تم لے لو، غور سے سنیے گا، اتنا لے لو جتنے سے تمہارا قرض ادا ہو جائے. کہا مولا یہ تو پتھر ہے، اس کو توڑوں کیسے؟ بس اتنا کہا اور علی کو جلال آ گیا. کہا یا ضعیف الیقین، اے کمزور یقین والے. عمار سے علی کہہ رہے عمار سے، جب میں نے کہہ دیا توڑ دے یعنی توڑ دے. تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے جب داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلایا تو وہ داؤد میرا نام لیا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد عمار نے یا علی کہا، اور پھر دو حصوں میں ہوگا جتنا ان کو ضرورت تھی اتنا، اور پھر کہا کہ یہ کہا
علی علیہ السلام نے پھر کہا اب اس کو پھر پتھر بنا دو، جتنی ضرورت نہیں تھی اب اس کو پھر پتھر بنا دو۔ اب عمار کچھ نہیں بولے، اب یا علی تو پھر سونا پتھر بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو یہ نام میں بہت تاثیر ہے، اور ائمہ کے در پر جائیے، تمام مسائل حل ہوں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توسل کریے، دعائے توسل پڑھیے، اگر بہت مصیبت ہے شب جمعہ دعائے مشلول پڑھیے، تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ جو ائمہ نے تعلیم دی ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا دعا بتا دیجئے، وہ دعا بتا دیجئے، کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے مفاتیح الجنان میں۔ جو ائمہ نے تعلیم دی ہے امام زمانہ کے در پر جائیے، امام زمانہ تمام مسائل آپ کے حل کریں گے۔ امام زمانہ اتنا آپ کو چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہماری مثال اس بدبخت اولاد کی طرح ہے کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو گفتگو تھی روح کی اور کس طرح روح مرتی ہے، اور کل 4 چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجالست الموتیٰ سے پرہیز کرو، یعنی مردوں کی صحبت میں مت رہو، مردوں سے دور رہو۔ تو ایک جگہ یہ 2 حدیثیں ملتی ہیں، تو ایک جگہ جب راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مردوں کی صحبت کیسے ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ جواب میں فرمایا یا مردہ سے مراد وہ آدمی جو پیسے والا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ دوسری حدیث میں رسول اللہ سے جب راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ مردے کا مطلب کیا ہے، کہا مردے کا مطلب جو وہ دین سے دور ہو گیا ہو، وہ مردہ ہے، ایسے آدمیوں کی صحبت میں مت رہو۔ اور شروع سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ گفتگو زیادہ تر خطاب جوانوں کے، کیوں بزرگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس لیے صرف جوانوں سے، اس لیے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کس کی دوستی کرنا چاہیے کس کی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس موضوع کو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد دوستی کے موضوع پر آتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آج مکمل نہیں ہوا تو کل اسے پورا مکمل کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو روح کو مردہ کر دیتی ہے۔ آپ مناجات 5 عشرہ پڑھیے، وہی مفاتیح الجنان میں ہے، 15 مناجات ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، الگ الگ ٹاپکس پر، ایک ایک پیج کیے پڑھیے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آج کل سب ترجمہ اویلیبل ہے، اور اگر اللہ کسی مومن کو توفیق دے تو وہ الگ سے ایک کتاب بھی اس کی چھپا لے، بہترین چیز ہے، تاکہ ہر مومن کے مسلح میں رہے، ایصال ثواب کے لیے بھی اچھی چیز ہے، بہترین 5 عشرہ۔ اس کی جو پہلی مناجات ہے، مناجات اسے کہتے ہیں، مناجات لفظ نجوہ سے بنا عربی میں، نجوہ یعنی جو چیز آہستہ آہستہ بولی جائے۔ جب کسی سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو دھیمے دھیمے باتیں کرتے ہیں، پیار سے باتیں کرتے ہیں، اور ڈانٹ کے بات نہیں کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت سے بات کرتے ہیں، یا اسے عربی میں مناجات کہتے ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ 15 مناجات نقل کی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ جو پہلی مناجات ہے اس میں سے مناجات التائبین، اور یہ جمعہ کے دن پڑھنے کی ہے، بہترین۔ اس کا پہلا جملہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، الہی، جملہ سن لیجئے، سارے جوانوں سے خطاب ہے، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگارا گناہوں نے مجھے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنا دیا۔ یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ حتماً ضرور وہ ذلیل و رسوا ہوگا اگر توبہ نہیں کرے گا، اللہ اسے ضرور ذلیل و رسوا کرے گا۔ یعنی گناہ خود بائی اٹ سیلف پر سے گناہ ذلت کا نام ہے۔ امام فرماتے الہی البست الخطایا ثوب مذلتی،
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَلَّلَنِي التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور تجھ سے دوری نے مجھے مسکینی اور فقیری کا لباس پہنا دیا. جو یعنی دوسرے لفظوں میں جو تجھ سے دور ہو گیا وہ فقیر ہو گیا، جو تجھ سے نزدیک ہو گیا وہ غنی ہو گیا، کیونکہ میں تجھ سے دور ہو گیا پروردگارا. یہ امام تعلیم دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. اور یاد رکھیے جو لوگ جیسے جیسے علم کے سمندر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ اس میں سے کئی مطالب اور نکال سکتے ہیں. اور اس کو یہ یعنی کوئی ایسی ہم بہت عجیب و غریب بات نہیں کر رہے، بہت ہی سمپل بات کر رہے ہیں، بہت ہی سمپل بات کر رہے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ایسی مثال دیتے ہیں جو سب کے سمجھ میں آ جائے. اب ہم لوگ جو ہے پرانے لوگوں میں سے ہو گئے. اب جب نیا ونڈوز آیا تھا کمپیوٹر پہ تو جب لڑکے کہتے تھے ونڈوز لوڈ کر لیجئے تو ہم بولے لگی تو ہوئی ہے، اب اور اس کو لوڈ کیسے کریں، کھڑکی لگی تو ہوئی ہے. تو بولے یہ ونڈوز کی بات نہیں کر رہے ہیں، کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ونڈوز، کیونکہ ہماری نالج اتنی ہے کمپیوٹر کی. اب آج مثال کے طور پہ ایک موبائل ہوتا ہے، اب جتنا موبائل کو ہم یوز کرتے ہیں اور ایک جوان یوز کرتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہم نے بہت یوز کیا تو اس کو موبائل میں بات کر لیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر سافٹ ویئر سمجھ لیا، لیکن جوان تو پورا سب چیز موبائل سے ہی کرتا ہے. اب جو چیز دیکھو وہ موبائل پہ کر رہا ہے، اگر نہیں سمجھا تو بتاتا ہے کہ اس طرح کریے، آپ اس طرح کریے. اب جیسے جیسے جس کی نالج بڑھتی جاتی ہے اس میدان میں ویسے ویسے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے. علم دین بھی اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، سنیے گا غور سے جو عرض کر رہے ہیں یہ سنیے، پیغمبر کے الفاظ اپنی طرف سے نہیں بول رہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سنیے گا غور سے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیاتھا من بابھا، اب جس کو شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے کے ذریعے ہے. یہ بات ہو گئی. اب دوسری حدیث سن لیجئے، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں. غور سے سنیے گا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. جس کو حکمت میں داخل ہونا، حکمت کے در میں داخل ہونا ہے اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے. آپ نے دونوں حدیثوں پر غور کیا، پہلے پیغمبر نے فرمایا میں شہر ہوں، پھر فرمایا میں گھر ہوں. علم کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں. شہر بڑا ہوتا ہے، حکمت چھوٹی ہوتی، گھر چھوٹا ہوتا ہے. تو علم جنرل چیز کو کہتے ہیں، حکمت چھوٹی چیز کو بولتے ہیں، خاص چیز کو بولتے ہیں. تو علم جنرل ہوتا ہے، حکمت خاص ہوتی ہے. یعنی جو سیکرٹس ہوتی ہے آل محمد کی اس کو حکمت کہتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. اور دونوں میں کہا کہ دروازہ علی ہی ہے، شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کے ذریعے، حکمت میں جانا ہے تو علی کے ذریعے. اگر کوئی اور طریقے سے آئے تو منزل نہیں ملے گی. تو اسرار و رموز، سیکرٹس جتنے ہیں وہ سب علی کے پاس ہے. جنرل نالج چاہیے تو علی کے پاس، سیکرٹس چاہیے تو علی کے پاس. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت حاضری صرف علی کے ہی دروازے پر دیتے رہیے تو سب کچھ ملے گا. اگر علی کے در سے دور گئے تو کچھ نہیں ملنے والا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمَ جِنَایَتِي، امام فرماتے ہیں اور میرے گناہان کبیرہ نے میرے دل کو، میری روح کو مردہ کر دیا. اماتا، موت دے دی، میری روح کو مار دیا میرے گناہان کبیرہ نے. بڑے بڑے حرام کاری کیا، سوچا ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے. اہل بیت کی تعلیمات ایسی ہوتی ہے کہ صرف ڈراتے نہیں ہیں، ساتھ میں امید بھی دلاتے ہیں کہ کبھی مایوس نہ ہونا. امام فرماتے ہیں فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، تو میری روح کو زندہ کر دے میری توبہ قبول کر کے.
میری روح کو زندہ کر دے میری توبہ قبول کر کے. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کو زندہ کرنے کا, گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا بہترین طریقہ توبہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ میری توبہ کو قبول کر لے پروردگار. اگر تو نے توبہ قبول کر لی, اگر تو میری طرف متوجہ ہو گیا تو میری روح زندہ ہو جائے گی, ورنہ میری روح کو زندگی نہیں ملے گی, میری روح مردہ ہی رہے گی. اور پھر امام دیکھیے بتاتے کس طرح دعا کی جاتی, کس طرح مناجات کی جاتی ہے. جملہ سنیے. اب یہاں جب جس طرح ہم لوگ اگر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو کس طرح اس کی خوشامد کرتے ہیں, تو یہاں امام اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو کس طرح اللہ سے خوشامد کر رہے ہیں. صرف جملوں کو سن لیجئے جو امام فرماتے ہیں. بس 4 نام اللہ کے لیتے ہیں, یا عملی و یا بغیتی و یا سؤلی و یا منیتی. پہلا جملہ یا عملی, یعنی اے میری امید تیرے علاوہ کسی اور سے امید نہیں ہے. یا عملی ویا بغیتی, یعنی صرف تجھے ہی طلب کرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی کو طلب نہیں کرتا. ویا سؤلی, یعنی سوال صرف تجھ سے کرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ویا منیتی, اور صرف امید اور تمنا رکھتا ہوں تو صرف تجھ سے رکھتا ہوں. اب یہاں عربی کی ایک مثال دے دے, بس بات اس کو ختم کریں, آگے بڑھیں. منیتی لفظ تمنا عربی میں عام طور سے اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز کم سے کم ظاہراً ناممکن نظر آتی ہے. جو چیز ظاہراً ناممکن نظر آتی ہے, جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے علی الظاہر. مثلا اگر کوئی ہم سے کہے کہ اڑو, تو ہم اڑ تو نہیں سکتے کیونکہ اڑنا ہمارے لیے امپاسبل ہے. کوئی کہے اڑو, ہم اڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہاں یہ ہمارے لیے اڑنا ناممکن ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اے کاش ہم اڑ سکتے, تو یہ تمنا ہے. یہ تمنا عربی میں اسے تمنا کہتے ہیں یا منیا کہتے ہیں, منا کہتے ہیں عربی میں. غایت المنا, اسی لیے نماز کو عربی میں غایت المنا کہا جاتا ہے, یعنی تمنا کی انتہا, پیک آف ڈیزائرز. نماز غایت المنا ہے, پیک آف ڈیزائرز, یعنی اس سے بڑی تمنا اور ہو نہیں سکتی نماز سے. جوانوں, نماز سے بڑی تمنا ہو نہیں سکتی ہے. حدیثوں میں نماز کو غایت المنا کہا گیا ہے, قرب اللقاء کہا گیا ہے, لقاء پروردگار, اللہ سے ملاقات. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ تو میری تمنا ہے, اگر کسی چیز کی بھی تمنا کروں تو ان تمام تمنا کو تو پوری کر سکتا ہے, اور کسی اور سے امید ہے ہی نہیں. عجیب و غریب طریقے سے امام نے یاد کیا. پڑھیے مناجات 5 عشرہ, اسی میں وہ جملہ جو جناب خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پروردگارا اگر گناہوں پہ نادم ہونا, اگر گناہ پہ پچھتانا, اگر یہی توبہ ہے تو میں پچھتانے والوں میں سے ہوں, میں توبہ کرنے والوں میں سے ہوں, میری توبہ کو قبول کر لے. یعنی گناہ پر پچھتانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر روح مر جائے تو روح کو کس طرح زندہ کرنا چاہیے, اس کا طریقہ بتایا ہے. اور ایک طریقہ خود ہی اسی مناجات میں ہے کہ کس طرح اس کو زندہ کریں. ایک چیز جو بتائی گئی ہے, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, امام فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ فکر کرتے رہو, فکر کرو, غور و فکر کرو, ریفلیکٹ, یعنی سوچو, اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو. علیکم بالتفکر فإنہ حیات قلب البصیر, کیونکہ یہ روح کے لیے زندگی ہے, یہ روح کے زندگی کی علامت ہے. قلب البصیر, بصیر یعنی جس کو, جو بصیر اس کو کہتے ہیں. دیکھیے 2 طرح کی چیز ہوتی ہے. یہ کیا ائمہ کے الفاظ ہیں نا, تو اس لیے بتانا ضروری ہے. آپ ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ مثلا تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے, لیکن بورنگ کی بات نہیں ہے, لیکن ائمہ کی بات ہے, اس لیے اس کی وضاحت کرنا, اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہوتا ہے. عربی میں 2 چیز ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتی ہے بصارت. اس پہ غور کریے گا. ایک ہوتی ہے بصیرت, ایک ہوتی ہے بصارت. بصارت تو سب میں ہوتی ہے, جو آدمی دیکھ رہا ہے اس میں بصارت ہے.
جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے، لیکن بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ جو روح کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے اتقوا، غور سے سنیے گا حدیث، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، دیکھو مومن کی ہوشیاری سے بچنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کبھی کسی مومن کو بے وقوف اور احمق نہ سمجھنا، کیونکہ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ہوگا، لیکن اللہ نے اسے وہ آنکھیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں۔ جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جو چیزیں وہ سمجھتا ہے، وہ دوسرے نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی اس سے مشورہ لو تو اس کے مشورے پر عمل کرو اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند نہ سمجھو۔ جیسے بہلول کا دوست تھا، جب فقیر تھا تو آ کے کہنے لگا بہلول بھائی ذرا بتائیے کچھ دھندا پانی، آج کل بہت کڑکی لگی ہے۔ بہلول نے کہا سٹیل کا بزنس کرو، بہت کمائی ہے اس کے اندر۔ تو وہ جا کے سٹیل کا بزنس کرنے لگا، اللہ نے سٹیل کے بزنس میں برکت دے دی۔ اب پیسہ آیا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اب جب دماغ خراب ہو گیا تو ظاہر سے پیسہ آیا تو دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، وہ تو نیچرل ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قلب سلیمانی چاہیے کہ پیسہ بھی آئے اور زمین پر بھی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب جو دماغ خراب ہوا تو اب بہلول وہی بہلول ملے تو جس کو کل بہلول بھائی بولا بولا بے بہلول پاگل، کچھ اور دھندا پانی بتاؤ گے کہ نہیں؟ اب لہجہ بدل گیا، پہلے بھائی تھا اب ابے ہو گیا، لہجہ بدل گیا، پیسہ آ گیا نا تو لہجہ بدل گیا، تو اب ابے کر کے پکارا۔ تو بولو نے کہا بھائی پیاز کا بزنس بہت اچھا ہے، پیاز کاندا، اس کو کرو بڑی کمائی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا پہلی بار بھی اس نے مشورہ دیا تھا، اب اس نے کیا کیا گوڈاؤن بھر کے پیاز خرید لیا، اب سب سڑ گئی، سب خراب ہو گئی، ٹوٹل لاس ہو گیا، جتنا کمایا تھا سب چلا گیا۔ اب غصے میں آیا، کہنے لگا کہ ارے کیسے تم نے مشورہ دیا، عجیب آدمی ہو۔ کہنے لگا جب پہلی بار تم آئے تھے تو بھائی بولا تھا، میں نے بھائی کی طرح مشورہ دیا، جب دوسری بار تم آئے تم نے پاگل کہا تو میں نے پاگل کا مشورہ دے دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اسے کہتے ہیں بصیرت، جو بہلول کے پاس تھی۔ دنیا پاگل سمجھتی تھی لیکن اس کے پاس بصیرت تھی۔ بس اسی طرح ائمہ کے اصحاب ہوا کرتے تھے، اسی طرح شیعوں کو ہونا چاہیے، صاحبان بصیرت ہونا چاہیے، صرف صاحبان بصارت نہیں کہ دنیا والوں کو دیکھ کر کہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں ہمارے پاس بھی وہ ہونا چاہیے، نہیں، صاحبان بصیرت ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے یعنی فکر کرو، کیونکہ فکر سے بصیرت ہوتی ہے اور روح کو زندہ کرتی ہے یہ چیز۔ اور قرآن کریم نے کتنی تاکید کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کی خلقت میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کے آنے جانے میں یہ نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، جن کے پاس عقل ہے۔ یہ صاحبان عقل کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی خلقت میں، اور تمام فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا تو نے اس کائنات کو بےہودہ اور بے مطلب پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک اور منزہ ہے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ تو فکر کیا خلقت کے بارے میں، فکر کیا زندگی کے بارے میں، فکر کیا آخرت کے بارے میں،
یہ قرآن کا علم ہے، یہ بریف نالج ہے. اگر اس کی ڈیٹیل نالج چاہیے تو در علی پر جاؤ، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو اور دیکھو علی کیا کہتے ہیں، انظروا الی النمل، ارے چوٹی پر غور کرو کہ کتنی لطیف خلق کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود تو اپنی تمام لطافت کے باوجود کس طرح وہ پورا اپنا کام انجام دیتی ہے. اور پھر مولا کائنات پورے خطبہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے تو وہ منزل تک پہنچ جاتے، لیکن مولا کائنات نے ایک لیکن لگا دیا. وہ دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں فکر کا، ان کے پاس فکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور اس لیے وہ بالکل اندھے ہو گئے. کوئی چیز سامنے کی چیز ان کو سجھائی نہیں دیتی ہے. تو فکر کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ فکر کریے. لیکن فکر کیسے ہوگی؟ فکر ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی ہے. غور کریے گا، فکر ایبسٹریکٹ نہیں کہ ہم بیٹھ کے ٹیوب لائٹ کو دیکھ رہے ہیں فکر کر رہے ہیں، نہیں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا. فکر کرنا ہے تو حدیث آل محمد پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، قرآن کے ترجمے پر فکر کریے، آل محمد علیہ السلام کی حدیثیں پڑھیے، اس پر غور و فکر کریے. یہ فکر ہے، یہ منزل آپ کو روحانیت کے اس درجے پر لے جائے گی کہ جس پر انسان سوچ نہیں سکتا. روح کو نہ صرف زندہ کرے گی بلکہ روح کو فعال کرے گی، ایکٹیو بنا دے گی روح کو. یہ تعلیمات آل محمد ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں بیان کر سکیں. یہ تعلیمات آل محمد ہیں. دوسری چیز، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وصیت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ احیِ قلبک بالموعظہ، اپنے روح کو زندہ کرو موعظہ کے ذریعے. موعظہ یعنی نصیحت، واعظ. کوئی نصیحت کرے تمہیں، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی کتاب تعلیمات آل محمد سے تم کو نصیحت کرتا رہے، بتاتا رہے، یہ تمہاری روح کو زندہ کرے گی. اپنے لیے انتظام کرو، کوئی اور انتظام نہیں کرے گا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان مرتے دم تک اس کا محتاج ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم کافی موعظہ ہم نے سن لیا کافی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اس دن آپ کی خدمت میں جو علم کے متعلق حدیث عرض کی تھی، اس حدیث میں جو حدیث بیان کی تھی آپ نے دیکھا عنوان بصری کی عمر کیا تھی؟ 94 ایئرس. لیکن پھر بھی امام کے پاس جا رہے ہیں 94 ایئرس کی ایج میں، اور جا کے ریکویسٹ کریں مولا پڑھائیے. دیکھیے یہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو ہمیں خود انتظام کرنا چاہیے. کوئی واعظ آ کر کہے گا نہیں کہ ہم سے موعظہ سنو، کوئی جا کے بولے گا نہیں. تو کتابوں کا انتظام ہمیں کرنا، واعظ کا انتظام ہمیں کرنا، ساری چیزیں ہمیں کرنا، کوئی اور نہیں کرے گا. اور منیمم اگر واعظ کا موعظہ سننا ہے تو ہفتے میں ایک بار کم سے کم. شیخ صدوق علیہ رحمۃ و رضوان نے کتاب بھی لکھی المواعظ کے نام سے، اور وہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا. اس کتاب کو رکھیے، اپنے سرانے رکھیے، روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیے، 1 پیج 2 پیج روز، اور شروع سے لے کر آخر تک زندگی بھر تک پڑھتے رہیں گے تو بھی ایسا لگے ہمیشہ کوئی نئی چیز مل رہی ہے. المواعظ کے نام سے، یعنی یہ موعظہ کی جمع پلورل، مواعظ. شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب انگلش میں اویلیبل ہے. پڑھیے ان حدیثوں کو، یہ زندہ کرتی ہیں، روح کو زندہ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جالس العلماء، علماء کے ساتھ رہا کرو، وزاحمہم برکبتیک. یہ جملہ سن لیجئے، اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنے سے ملا دو. علماء کے ساتھ رہو
اور اتنا رہو کہ اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں سے ملا دو، یعنی ہمیشہ علماء کے ساتھ ہی رہا کرو، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہی رہا کرو، اس سے تمہاری روح زندہ رہے گی، تمہاری روح مردہ ہونے سے بچے گی۔ اتنا قریب رہو۔ اب کیونکہ یہاں لفظ جالس آیا ہے اس لیے انشاءاللہ ابھی وقت بہت کم ہے، کوشش کریں گے آج شروع کرنے کے کہ کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کس کی صحبت صحیح ہے، کس کی صحبت غلط ہے۔ اگر آج بات نہیں ہوئی تو انشاءاللہ کل پورے وقت جو ہے وہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، کیونکہ تفصیلی بحث ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ دوستی کرو علماء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اپنے لیے ایک استاد معین کرو، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ قوم چلے جاؤ، مدرسے میں چلے جاؤ، نہیں، یہ سب کے لیے ہے، ہر ایک کو پڑھنا لکھنا ہے، ہر ایک کو کسی ایسے ایک ناصح یعنی ایک ایسے ایڈوائزر، ایک دینی ایڈوائزر جو مسلسل ایڈوائز کرتا رہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی وہ بروں کی صحبت میں چلا جائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روح کے بارے میں حدیث ہے کہ ان الارواح جنود مجندہ، اور روح گروپس میں چلتی ہے، یہ حدیث ہے، روح گروپس میں چلتی ہے، اگر اس گروپ میں نہیں تو اس گروپ پہ چلی جائیں گی، اگر مومنین کی روحوں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر اس روح میں چلے جائیں گے۔ اور آپ کے سامنے سوسائٹی میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں آج کل، انفارچونیٹلی، متاسفانہ یعنی بات یہ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جوان جو ہے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بولتے یہاں کچھ ملتا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ جب ماں باپ نے کوئی انتظام کیا نہیں تو وہ وہاں چلے گئے جہاں انتظام ہوا، چاہے انتظام جھوٹا ہی انتظام کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ روح کو کوئی انتظام چاہیے۔ تو ماں باپ نے دینی تعلیم کا کوئی انتظام کیا نہیں، اور جب ان کے ماں باپ سے کہا جاتا تھا کہ بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرو تو وہ مسخرہ اور مذاق اڑاتے تھے، مسخرہ کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا کہ بچہ جائے گا دوسروں کے در پر، کیونکہ روحیں ہیں اس طرح۔ ہمارا جسم تو پورا روح کے کنٹرول میں ہے نا، جسم تو وہی کرتا ہے جو روح کہتی ہے، وہ تو روح کے کنٹرول میں ہے، اور روح جو وہ گروپس میں چلتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا آپ جا کر حدیث کی کتاب میں دیکھ لیجئے، ان الارواح، حدیث کو ریپیٹ کر رہے ہیں، جس کو نہیں سمجھ میں آتا جس سے آگے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، کیونکہ لوگ شک بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح چیز بول رہے ہیں غلط چیز بول رہے ہیں، تو اس لیے حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان الارواح جنود مجندہ، روحیں گروپس میں چلتی ہیں، جنود کہتے ہیں آرمیز کو، آرمیز فوجیں ہوتی ہے، روح فوجیں ہوتی ہے، مجندہ جن کو ایسے بنایا جاتا ہے، موبلائزڈ، جن کو موبلائز کیا جاتا ہے۔ تو روح اس طرح ہوتی ہے، آپ جس طرح جائیے، جس طرف آپ کی روح کو لے جانا آپ لے جائیے، کوئی پرابلم نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں کہ بچے کی روح کدھر جائے، اور پھر جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی روح کدھر جائے۔ اور اسی لیے اہل بیت نے ایک ایسی تعلیم کا انتظام کیا، ایک ایسی جگہ کا انتظام کیا کہ جس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ہے مجلس سید الشہداء، کہ آدمی کہیں بھی بھٹکے لیکن جب محرم آتا ہے تو سب آ کر فرش عزا پر جمع ہو جاتے ہیں، چاہے جہاں کے ہو۔ یہ فرش عزا کی یہ تاثیر ہے،
اور اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا اس طرح انتظام کیا کہ اس میں ناز بھی ہو، اس میں موعظہ بھی ہو، واعظ بھی ہو، نصیحت بھی ہو، اچھی اچھی باتیں ہوں، قرآن کا ذکر ہو، حدیث کا ذکر ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، نوحہ ہو، محبت کی باتیں ہوں، مودت کی باتیں ہوں، تاکہ لوگ سب مل جل کر ایک جگہ ساتھ میں رہیں، ایک فوج میں رہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ عمر کی قید، نہ لباس کی قید، نہ مثلا رنگ کی قید، نہ دولت اور ثروت کی قید۔ یہ وہ عجیب جگہ ہے، یہ وہ مجلس عزا ہے کہ جہاں بغیر کسی شرط کے دعوت دی جاتی ہے کہ آ کر بیٹھے اور اپنے دین کو مستحکم اور فرم کریں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ہر عمر کے ملیں گے، اور ہر ایک کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جو بوڑھے ہیں وہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو جوان ہیں وہ عباس علمدار کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ علی اکبر کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو کم سن ہیں وہ قاسم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس مجلس عزا میں مائیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں جو علی اصغر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 6 ماہ 6 مہینے کا علی اصغر، جب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو پناہ دے، ہے کوئی جو مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کی دفاع کرے۔ بس حسین نے یہ صدا دی کہ ایک مرتبہ خیام میں کوہرام بپا ہوا، حسین در خیمے پر آئے، کہا بہن زینب یہ کوہرام کیسا ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا۔ کہا بہن زینب لا اصغر کو مجھے دے دو۔ کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں آتا، آپ ہی آ کے دیکھ لیجئے۔ حسین خیمے میں آئے اور گہوارے کے قریب آنے کے بعد پتہ نہیں باپ نے کیا کہا اور بیٹے نے کیا سمجھا کہ ایک مرتبہ اصغر ہمک کر باپ کی گود میں آ گئے۔ اب حسین جو لے کے چلے تو در خیمے پر رباب کھڑی تھی، در خیمے پر رباب کھڑی تھی۔ رباب کیا ہوا؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں صبح سے جو بھی گیا پھر وہ زندہ واپس نہ آیا، تو سوچا کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ لوں، ایک آخری زیارت کر لوں۔ کہا رباب اب تک تو جو گیا تو ظالموں نے یہ سمجھا کہ وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، لیکن رباب 6 مہینے کے بچے جہاد تھوڑی کرتے ہیں۔ اور اس طرح تسلی دے کر حسین چلے، علی اصغر کو لے کر آئے اور ایک اونچائی پر کھڑے ہوئے اور اشقیاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا اما فیکم مسلم، ارے تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام نے حکم دیا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو حسین نے پھر سوال کیا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو وہ جان لے گی یہ میرا 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اسے کوئی پانی پلا دے۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے اما ترونا کیف تلذا، ارے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح یہ تلذی کر رہا ہے؟ تلذی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ دم توڑنے لگتی ہے تو کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے، کبھی منہ کو کھولتی ہے، بس اس طرح مچھلی کرتی ہے۔ اصغر کی یہ کیفیت تھی۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بچہ کس طرح تلذی کر رہا ہے؟
پر حسین نے کہا اصغر شاید یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تم انہیں بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ ارے بس 6 مہینے کا بچہ سوکھے ہونٹوں پر اپنی خشک زبان جو چلائی تو اشقیاء کی فوج میں اس طرح گریہ زاری ہوا کہ ان قریب تھا کہ انقلاب آ جائے کہ پسر سعد نے کہا این حرملہ۔ اب جو حرملہ ملعون سامنے آیا تو پسر سعد نے حکم دیا اقطع کلام الحسین، تو حسین کی گفتگو کو بند کر دے، بس سنیا زدارو چند جملے مصائب کے، بس دل پہ ہاتھ گریہ کریے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیجئے، امام زمانہ کو پرسہ دیجئے۔ امام گریہ کنا ہے، امام کہتے ہیں کہ فَلَأَنْدُ بَنْدَ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں آپ کے لیے صبح و شام گریہ کرتا ہوں اور خون کے بدلے آنسو اور آنسو کے بدلے خون بہاتا ہوں۔ امام گریہ کر رہے، امام کو پرسہ دیجئے، امام کو پرسہ دیجئے۔ حرملہ آیا اور اس نے 3 پھل کا تیر نکالا، 3 پھل کا تیر نکالا، 3 پھل کا تیر نکالا، بچہ حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسے منزل پر کیا حسین کا ہاتھ کانپا یا نہیں؟ حسین کا ہاتھ کانپا یا نہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جب نشانہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپ جاتا تو نشانہ چوک جاتا، لیکن منزل وہ تھی کہ حسین اس اطمینان کی منزل پر تھے کہ حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ بچہ، اور حرملہ نے 3 پھل کا تیر چلایا، اصغر کے گلے پر لگا، بچہ منقلب ہوا۔ اب جو حسین نے دیکھا تو بچہ مسکرا رہا ہے، بابا آپ گھبرائیے مت، بچہ حسین کو تسکین و تسلی دے رہا ہے۔ اب جو حسین لے کر چلے تو اب خیمے کی طرف چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو نزدیک پہنچے خیمے کے تو ایک خیال آیا کہ ماں کو کس طرح یہ بچہ دکھائے، کس طرح ماں کو دکھائے کہ حسین پھر واپس آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 7 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد حسین نے یہ ارادہ کیا اب تو بچے کا کام تمام ہو چکا ہے، اب ماں کو آخری دیدار سے کیوں محروم رکھے۔ اب در خیمے پر آ کر آواز دی، رباب آؤ اصغر کو لے جاؤ۔ اب جیسے ہی حسین نے آواز دی تو مقتل میں ملتا ہے کہ ایک طرف سے رباب دوڑی اور دوسری طرف سے سکینہ دوڑی، لیکن سکینہ پہلے پہنچی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، بابا اب میرا بھیا پیاسا تو نہیں ہے۔ بس حسین جواب دیتے تو کیا دیتے کہ جب رباب آئی تو حسین نے قبا کا دامن الٹا، بچے کو دکھایا، 3 پھل کا تیر 6 مہینے کے بچے کی گردن میں پیوست، 6 مہینے کا بچہ خون میں نہایا ہوا۔ رباب نے ایک عجیب مرثیہ پڑھا، یا بنیا امثلک ینحر، اے میرے اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضم بقضائه تسلیما لامره لا معبود سوا۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو ان کے وطن لوٹا دے، جو اسیر و قیدی ہیں ان کی رہائی مقدر فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارا بحق الزہرا و اولاد الزہرا جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، پروردگارا ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف